अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद हसन अमान। क्या हाल है जनाब, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बखैर आफियत होंगे। आज हमारे साथ हैं आप सबके प्यारे, हमारे बेहतरीन दोस्त, भाई, सीनियर साहबी डॉक्टर अजहर अली दानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको गपशप प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू। जनाब इमान, बात कुछ यूं है कि एहलियान उज शरीफ की आज एक्टिविटी बेस्ड ऐसी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसपे हम दोनों भाई व्लॉग करने पे मजबूर हो गए हैं। कहना ये चाह रहा हूँ कि अक्सर व बेशतर हमारे शहर के लोग ये कहते नज़र आते हैं कि जनाब मकामी सियासतदानों की तरफ से हमारे कोई तरक्याती काम नहीं हो रहे, हमारे फ़लाँ मसाइल हैं, फ़लाँ प्रॉब्लम्स हैं, और उनमें हम लोग बाज़ औक़ात नहीं बल्कि अक्सर औक़ात उनकी आवाज़ इक़्तिदार में बैठे हुए सियासतदानों तक या उनके समझ लें जो उस चीज़ पे कुदरत रखते हैं वहाँ तक पहुँचाने में भी पूरी कोशिश करते हैं, अपना अहम किरदार भी अदा करते हैं, कर रहे होते हैं। काम हो रहा है, गलत है, सही है, जिस एंगल से बताया गया है, जिस एंगल से हो रहा है वो एक अलग डिबेट है। ना होने से तो बेहतर है, जारी है। उस पे एक वीडियो का बना के उसमें फिर एक रफ सी लैंग्वेज, बैड वर्डिंग बेस्ड उसको सोशल मीडिया पे डालना, ख़ास तौर पे उच्च के सियासतदानों के लिए और उच्च के आवाम को ज़ेब देता है। बिल्कुल ज़ेब नहीं देता अहमद भाई। असल में बात ये है कि लोगों का ये रवैया इस हद तक क्यों पहुंचा है, ठीक है, इस पे भी हमें तवज्जो करने की ज़रूरत है। ठीक है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि उस जो वीडियो है वो जो वायरल हुई है उसमें जो अल्फाज अदा किए गए हैं वो किसी भी तरीके से अच्छे अल्फाज हों या किसी मुहद्दब माशरे में अदा किए जाने वाले अल्फाज हों, मैं उनकी किसी भी तरीके से उससे मुत्तफिक नहीं हो सकता। लेकिन ये रवैया क्यों पैदा हो रहा है, ये अदम बर्दाश्त का जो रवैया है ये क्यों पैदा हो रहा है, इसकी वजूहात हैं। एक इलाके में अगर उनके मसाइल 20 सालों से हल ना हुए हों और एक ही उनका नुमाइंदा हो जो उनसे हर इलेक्शन पे वोट लेकर जाए और हर इलेक्शन पे वादा भी हो कि हम आपके इलाके को सोने की चिड़िया बना देंगे, ठीक है, और आखिरकार वो लोग एहतजाज भी करें, ठीक है, और गली गली एहतजाज भी हो आपके खिलाफ, लोग उस पर आवाज़ें भी उठाएं, ठीक है। उसके बाद उनकी उमंगों के मुताबिक, उनकी उम्मीदों के मुताबिक जिस तरह के दावे किए गए थे, जिस तरह के नारे लगाए गए थे कि ये वर्ल्ड बैंक का मंसूबा है और ये तारीखी मंसूबा होगा, यहाँ पे कंक्रीट लाइन, कंक्रीट रोड बनेगी, वो उसके बाद वो फिर टफ इस पे आ जाए कारपेट रोड पे और वहाँ से जो है ना टफ टाइल पे आ जाए, तो ये इस तरह का जो है लोगों का रद्द अमल आना कोई बड़ी अचंभे की बात नहीं है। सही। तो इस तरह का रवैया तो ज़रूर सामने आएगा, लोग एहतजाज भी करेंगे, लोग अपना रद्द अमल जाहिर भी करेंगे। ये तो अभी ज़बानी कलामी हो रहा है। मुझे तो डर है कि आइंदा इंतखाबात में जब लोग इलेक्शन कैंपेन के लिए निकलेंगे तो उनको किस किस्म के अवामी रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा, ये बहुत परेशान कुन बात है। अच्छा अजहर भाई, कुछ इतलात बेस्ड बात कर रहा हूँ मैं आपसे कि अब इसकी कंफर्मेशन मेरे पास भी नहीं है। हमारे जो सियासतदान इस वक्त इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हैं, उनके कुछ पर्सनल बंदे समझ लें, कुछ उनके वेल विशर्स समझ लें, कुछ उनके वोटर सपोर्टर समझ लें, जाहिर सी बात है नज़रियाती इख्तलाफात जब बढ़ते हैं लोगों के तो लोग पार्टियां बन जाते हैं। अवाम अपने हक के लिए जब आवाज़ बुलंद करती है किसी भी प्लेटफॉर्म से, चाहे वो कोई जर्नलिस्ट कम्युनिटी के रेफरेंस से आए या फिर सोशल मीडिया पे खुद ही बराह रास्त आ जाए, सुनने में ये आ रहा है कि उनके
لوگ زبان کو خاموش کرانے کے لیے اپنے تئیں اس حد تک کوششوں میں آگے نکل جاتے ہیں کہ شاید عزت نفس مجروح کرتے کرتے، پگڑیاں اچھالتے، زبان سے غلط الفاظ کی جو ہے نا بارش کرتے ہوئے، وہ کیا مطلب، یعنی کیا ایک نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں ایک ایسے معاشرے میں جس میں کم سے کم آج ہر بندے کو اپنے کینڈیڈیٹ سے پیار، اخلاق، محبت اور خاص طور پہ پرسنل انٹریکشن کی ضرورت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ مجھے نا ایک مووی یاد آ گئی ہے. اس مووی میں نا الیکشن کا ماحول ہوتا ہے، تو جو بندہ اس میں کہتا ہے کہ ہم نے فلاں کینڈیڈیٹ کو جتوانا ہے، تو وہ اپنے گنڈے لے کر جاتا ہے اور جا کے عوام کو پکڑتا ہے، 2-4 کو مارتا ہے، اور وہ دوسرے کینڈیڈیٹ کا نام کہتا ہے، اس کو مار کے، تھپڑ مار کے، کہ اگر تو نے ووٹ دینا ہے تو فلاں بندے کو دینا ہے. ٹھیک ہے. تو اس پہ پھر عوام کا جو رد عمل آتا ہے، انہی کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ یہی پوزیشن ہے. یہاں پہ ان لوگوں کے جو ایسے کارندے ہیں جو لوگوں کو ڈراتے ہیں، لوگوں کو دھمکاتے ہیں، لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، لوگوں کی تذلیل کرتے ہیں، وہ لوگ ان کو ووٹ دلوانے کی بجائے ان کا ووٹ بینک خراب کرنے کی تگودو میں ہے. یعنی شاہ کے ساتھ جو وفادار کہلوانا پسند کرتے ہیں، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی اور کی وفاداری نبھا رہے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے نا. مجھے تو ایسا لگتا ہے. دیکھیں عوام ہے نا، عوام اب لوگوں کے کوئی مسئلے حل نہیں ہوتے تو لوگوں نے سڑکوں پہ بھی نکلنا ہے. آپ آئیں گے، آپ مساجد میں بیٹھ کے لوگوں سے وعدے کریں گے، اور وہ وعدے اس وقت تک اس جو آپ نے ٹائم دیا اس پہ پورے نہیں ہوں گے تو لوگوں نے بات تو کرنی ہے. لوگوں کا بات کرنے کا حق بنتا ہے. آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ ان لوگوں کی بات سنیں، دیکھیں خندہ پیشانی سے سنیں، اور اگر وہ کام اس وقت تک نہیں ہوتا تو ان کو بتائیں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں. صحیح بات. ٹھیک ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ اگر کسی بندے نے کہہ دیا کہ جناب یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے وعدے کر گئے تھے اور انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے، دوسرے دن جو ہے نا کوئی بندہ اٹھ کے سوشل میڈیا پہ یا ویسے فزیکلی جا کے جو ہے نا اس کی ماں بہن ایک کر دے اور اس کو گالی گلوچ کرے. تو اس طرح کے رد عمل پھر یہی آنے ہیں جو کچھ آج کی ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں. بادشاہی نظام کی مثالیں قائم کی جا رہی ہیں. آج کی ویڈیو بات کر لیتے ہیں اس پہ. آج کی ویڈیو کا سیدھا سا اثر سوشل میڈیا پہ تو وائرل ہونے کی صورت میں ہمارے سامنے آ چکا ہے. اس کے بعد بھی آگے بہت کچھ ہونے کا اب ہمیں اندیشہ لاحق ہو گیا ہے. صحیح ہے. عوام چینج مانگتی بالآخر اچ شریف کی عوام اب یہی لگ رہی ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہو چکی ہے یا کھڑی ہونے کو تیار ہے. اس کو اب پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے سیاستدانوں کے لیے خاص طور پہ کیسے دیکھیں گے؟ عوام مستقبل قریب میں ہونے والے الیکشنز پہ اس کو کس زاویے سے اپنے حق رائے دہی کے استعمال میں لاتے ہوئے کون سے ایسے امیدواروں کو پھر باہر سے لے کے آئیں گے؟ ہیں تو ہمارے پاس گنے چنے یہی. کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ کوئی ایسا ایک ڈائیلاگ کا، کنورسیشن کا کوئی موقع بنائیں، کوئی آرگو کریں اپنے مسائل؟ ٹھیک ہے، وہ ان کے لیے بات کرنا مناسب ہے، سوشل میڈیا ہے، جرنلسٹ ہیں، چلتا ہے، ہر بندہ ہائی لائٹ کر رہا ہے. کوئی ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. اور اس کے علاوہ میں اصل میں صرف اس ویڈیو کو دیکھ کے میں چڑا بیٹھا ہوں کہ ہم بطور معاشرہ کس طرف جا رہے ہیں. مسائل اپنی جگہ پہ، میں ان مسائل کے متاثرین کے ساتھ کھڑا ہوں، مجھے کوئی دو رائے نہیں ہے، وہ حق پہ ہیں. سیاستدانوں سے ان کا بالکل گلا شکوہ بنتا ہے، وہ کریں، لیکن اس حد تک جا کے یہ آج ڈفرینٹ کام ہوا ہے. میں سیدھی سی بات ہے، آئی کانٹ افورڈ اٹ. یہ بڑا اس بارے میں میں آپ کو بس یہی کہنا چاہوں گا، اس میں سب سے اگر
کوئی بڑا کردار ادا کر سکتا ہے تو وہ ہمارے سیاسی نمائندے ہی کردار ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سوشل میڈیا نے اب اس بات کو تو واضح کر دیا ہے نا کہ اب نہ جھوٹی قسمیں چلیں گی, ٹھیک ہے, نہ جھوٹے وعدے چلیں گے, ٹھیک ہے نا, اور نہ ہی جھوٹے دعوے کام آئیں گے. اب تو آپ کو جو کام آپ کریں گے اس کا آپ کو ریوارڈ ملے گا. یہ نہیں ہے کہ ایک منصوبہ کو کوئی کہیں سے جو ہے نا منظور ہو جائے تو اس کو آپ اپنا نام دے دیں اور پھر وہ منصوبہ آپ کے گلے بھی پڑ جائے کہ اب وہ سیدھا بھی نہیں ہو رہا تو اس کو کیسے جو ہے نا اب ہم نے جو ہے نا عوام کو جو ہے نا مطمئن کیسے کرنا ہے. تو ایسے معاملات جو ہے نا وہ تو لازمی ہے, اس میں سیاستدانوں کو کردار ادا کرنا چاہیے. آپ کے ووٹر, آپ کے حلقے کے جو لوگ ہیں وہ آپ کی عزت کرتے ہیں, آپ کا احترام کرتے ہیں, لیکن اگر آپ کے حواری ان کو ان کی تذلیل کریں گے یا ان کے ساتھ زیادتی کریں گے تو اب وہ دور نہیں ہے کہ لوگ ان آپ کے حواریوں کو جواب دیں گے. لوگ ڈائریکٹ آپ لوگوں کو جواب دینے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ووٹ آپ لوگ لیتے ہیں, یہ سیاستدان ہم سے ووٹ لے کے جاتے ہیں نا. اور اب تو میرا خیال ہے کہ اس دفعہ جو بھی پارٹی کا نمائندہ جس بھی پارٹی سے ہوگا, جب تک وہ اپنا منشور, اپنا ایجنڈا واضح طور پر عوام کے سامنے نہیں رکھے گا وہ ووٹ کی امید نہ رکھے. اظہر بھائی, ہاؤ کین پاسبل کہ ایک پڑھا لکھا ہمارا سیاستدان ہے جس نے بیرون ملک سے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے, وہ کسی ان پڑھ بندے کو, مڈل فیل بندے کو, انڈر میٹرک بندے کو چاہے گا کہ وہ اس کو انڈر اسٹیمیٹ کرے اور وہ اس پہ اپنی مرضی کی باتیں, اپنی مرضی کی حرکتیں اہلیان اچ شریف یا اپنے ووٹرز پہ امپلیمنٹ کروائے. اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں گے؟ وہ بندہ امپلائے ہے یا ہواری ہے یا پیڈ ہے, اس کا سمجھ لیں وہ پاورفل ہوگا یا وہ پڑھا لکھا بندہ ہے جس کا ایک مینڈیٹ ملا ہوا ہے, جو قومی اسمبلی تک پہنچا ہوا ہے, جس نے اقتدار کی کرسی سنبھالی ہوئی ہے, اس کی مینٹالٹی کہاں ہے؟ اصل میں بنیادی طور پہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ عوام کا ڈائریکٹ رابطہ ہمارے سیاسی نمائندوں سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس کی وجہ کیا سمجھ؟ جب عوام کے سامنے آپ جائیں گے ہی صرف اس وقت جب آپ کو ووٹ لینا ہو, صحیح بات, اور انتخابات جیتنے کے بعد جب آپ کسی بندے کو ٹائم دیتے ہیں کہ آپ فلاں ٹائم ہمارے پاس آ جائیں اور وہ بندہ 10 چکر آپ کے پیلس کے لگا کے واپس آ جائے خالی ہاتھ اور اس کی کوئی بات بھی نہ سنے, اور پھر وہ مجبور ہو جائے کہ آپ کے انہی لوگوں کے سامنے کہ ان سے جا کے وہ ریکویسٹ کرے اور انہی کے تھرو ان کے کام ہوں, چاہے وہ جیسے بھی ہوں, منت محتاجی کر کے ہوں یا پیسے دے کے ہوں یا جیسے بھی ہوں. تو پھر آپ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ انتخابات کا جس وقت آئے گا, جس وقت آپ ووٹ مانگنے کے لیے جائیں گے, وہ لوگ آپ کو کیسے آپ کو پریفر کریں گے کہ کیا یہ ہمارے وہی نمائندے ہیں جن کے پاس ہم 10 مرتبہ گئے ہیں اور انہوں نے ہمیں ملاقات کے لیے ٹائم نہیں دیا. پھر یہ کہنا بجا ہوگا کہ ان کے حواریوں کا کم قصور ہے, خود سیاستدانوں کا بڑا قصور. بالکل ان کا قصور ہے. اگر وہ دیکھیں, اگر انہوں نے عوام سے ووٹ لینے ہیں, عوام میں جانا ہے, تو عوام کی بات بھی سننی ہوگی اور خندہ پیشانی سے سننی ہوگی اور لوگوں کے مسائل حل کرنے ہوں گے. اگر وہ یہ کہیں کہ اب فلاں ذمہ دار کو یا فلاں سردار کو یا فلاں جو ہے نا پتھارے دار کو ہم کہہ کے فلاں بندے کو چپ کروا لیں گے تو وہ دن نہیں رہے. یا پھر یہ بھی تو ہے نا کہ ووٹ چلے میں نے لینے تھے, میں اب ووٹ لے کے کامیاب ہو چکا ہوں, اب میرا کیا تعلق واسطہ عوام سے, ان کے کونسلر جانے یا ان کا وہ وڈیرا شاہی وہ ان کا کوئی ذمہ دار جانے, میں ان کے ذمہ لگاتا ہوں, وہ کوئی نہیں, عوام اپنے ووٹ کو خود ہی ڈیل کر لے گا. یہ ایک عام سی پریکٹس تو ہے ہر سیاسی حلقے میں نا. مجھے آج ہی کی ایک بات یاد آ گئی ہے. مجھے ایک ہمارے یہاں پہ
جو لوکل نمائندے ہوتے ہیں ان کے ایک بھائی سے میری آج ملاقات ہوئی ہے. میں اس پیغام کو، اس بات کو کوٹ لازمی کرنا چاہوں گا. اس نے کہا جی یہ ٹف ٹائل لگ رہی ہے جہانیہ روڈ پہ، تو مجھے نا ایک بندہ مجھے ملا جو اس نے مجھے کہا ہاں جی آپ جو ہے نا بک گئے ہیں، یہ ٹف ٹائل لگوا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ تم نے جب مجھے ووٹ دیا تھا تو تم نے مجھے 1000 روپے کے عوض ووٹ دیا تھا. ٹھیک ہے. یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اس نے کہا جی تم نے مجھے 1000 کے عوض ووٹ دیا تھا، تم مجھے کس منہ سے پوچھ رہے ہو کہ ہاں آپ نے جو ہے نا یہ منصوبہ جو ہے نا اس منصوبے کے عوض آپ بک گئے ہیں. تو جب مینٹلی اپروچ اس طرح کی لوگوں کی ہو جائے گی، جب ہم اپنے ووٹ کو بیچنے کی حد تک چلے جائیں گے تو اس طرح کے پھر معاملات بھی سامنے آتے ہیں. عوام میں بھی شعور اس چیز کا ہونا چاہیے کہ اپنے ووٹ کو بیچنے کی بجائے اپنے ووٹ کو اپنے حق کے لیے استعمال کرے اور ایسے نمائندوں کو منتخب کرنے کے لیے استعمال کرے جس سے اس کو پتا ہو کہ یہ ہمارے لیے کل کو عافیت کا باعث بنے گے، ہمارے مسائل کو حل کرنے کا باعث بنے گی. مثال کے طور پہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ منصوبہ تھا کنکریٹ کا، جی منصوبہ بن گیا کارپیٹ کا، منصوبہ بن گیا ٹف ٹائل کا. جی تو عوام تو سیدھی سادھی یہی سمجھتی ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کے گھپلے ہیں، یہ جی کرپشن کے الزامات بھی لگاتے ہیں. صحیح. تو پھر آپ کی بات سے کیا خیال ہے، یہ نتیجہ فائنل کر دینا چاہیے کہ ان کو کسی سیاستدان پہ بات کرنے سے پہلے اپنے ان بڑوں تک ضرور پہنچنا چاہیے جنہوں نے آگے سے مال بٹور کے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، منصوبے ڈی شیپ ہو رہے ہیں، شکلیں بدل بدل کے سامنے آ رہے ہیں اور وہ بھی ادھورے. کیا خیال ہے کہ یہ سب سے پہلے یہی جو پتھارے داری جو گھر سے شروع ہو رہی ہے، عوام کو اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے؟ اس سے پہلے میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ورلڈ بینک کا منصوبہ ہے نا، جی یہ جو اب کنکریٹ روڈ سے ٹف ٹائل تک پہنچ گیا ہے، اس میں جو عوام میں بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں، جو چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ جو یہاں پہ ان کے سرویئر آئے تھے ورلڈ بینک کے، انہوں نے کہا ہے کہ جہانیہ روڈ پہ جو سیوریج لائن بچھائی گئی ہے وہ سیوریج لائن ناکارہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس سیوریج لائن کے ناکارہ ہونے کی وجہ سے اوپر اگر ہم کنکریٹ کی روڈ بچھا دیتے ہیں تو وہ کچھ ہی عرصہ کے بعد ختم ہو جائے گی، کیونکہ نیچے سیوریج لائن جو ہے نا وہ بالکل ختم ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. اپنے بننے کے کچھ عرصے بعد ہی ختم ہو چکی ہے اور یہ سارے شہر کو پتہ ہے اس چیز کا. اور اس سیوریج لائن منصوبے کی جو معاملات ہیں ان کو چھپانے کے لیے یہ سارا جو ہے نا یہ منصوبہ ڈی شیپ ہوا ہے. یہ لوگ الزام لگا رہے ہیں، یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں عوام میں کہ اس کو جو ہے نا اس لیے یہ ٹف ٹائل لگ رہی ہے تاکہ کل کو یہ سیوریج منصوبہ دوبارہ بننا بھی ہے اور ایک بار پھر بننا ہے. اگر وہ کنکریٹ روڈ بن جاتی ہے وہ تو 20-25 سال اس نے جو ہے نا ختم نہیں ہونا تھا، تو وہ سیوریج جو ہے نا پھر ان کے گلے پڑ جاتی. اس لیے یہ سارا منصوبہ جو ہے نا ڈی شیپ ہوا ہے اور کمائی کا ایک راستہ بھی بند رہتا ہے 15-20 سال تک جب تک روڈ نہ خراب ہو جائے. جناب آپ نے سنا، ہماری گپ شپ تھی دونوں بھائیوں کی. قصہ مختصر یہی ہے کہ ہم نے بات شروع کی تھی ویڈیو سے، وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ، پاکستانی بھی دیکھ رہے ہیں، پاکستان سے باہر بھی لوگ دیکھ رہے ہوں گے. اوورآل ہمارا بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، بحیثیت ایک ہی معاشرے کے فرد ہونے کے ناطے ہمارا جو فیس باہر جا رہا ہے اس کے متعلق ہمیں ضرور سوچنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ احتجاج کرنا، اپنے مسائل کے بارے میں آواز بلند کرنا، یہ عوام کا جمہوری حق ہے، اس سے روکا نہیں جا سکتا. لیکن خدا را تھوڑا سا احتیاط اور اخلاقیات کا جو دامن ہے
उसको थाम के अगर आप अच्छे तरीके से अपने इस प्रोटेस्ट को, अपने एहतजाज को, अपनी तकलीफ को, अपनी शिकायत को ऐसन तरीके से आप अगर उसको हाईलाइट करवाएं, खुद करें, सोशल मीडिया जैसा प्लेटफॉर्म आपके सामने है, तो इसकी जो खूबसूरती होगी उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कम अज कम जो मैं मानता हूँ वो ये तो लाजमी पड़ेगा कि जो आप क्लेमर होंगे और जो आपके अरबाब इक़्तिदार होंगे उनको भी अंदर तक वो बात जाएगी और वो महसूस करेंगे आपके दुख दर्द को। हमारी छोटी सी एक मासूम सी समझ लें ख्वाहिश है आप तक कि इल्तिजा भी, अपील भी, रिक्वेस्ट भी, हम्बल रिक्वेस्ट कि प्यार मोहब्बत का दामन थाम के चलें। इलेक्शन सर पे हैं, बेशक हर किसी को, हर सियासतदान को वही मिलना है जो उसने गुज़श्ता 3-4 सालों में बोया है। अब आप आखिरी टाइम पे आके असर के वक्त रोजा तोड़ने का क्यों ऐसा सीन क्रिएट करने जा रहे हैं? आप बाशऊर अवाम हैं, सियासतदानों ने अब आपकी चौखट पे माथा टेकने आना है। बाइज्जत तरीके से एहतराम का रिश्ता सबसे पहले वो कायम रहे, आर्गो करें, आर्गोमेंट्स के साथ अपने मसाइल पे डिबेट करें, खूबसूरती के साथ बात करें, ताकि आपकी खानदानियत, आपका नस्ब, आपका जो एहतराम है वो लोगों के दिलों में कायम रहे और लोग इस तरीके से मुआशरे में एक मुस्बत अप्रोच को फ़रोग देने में अपना अपना अहम किरदार अदा कर सकें। मैं ज़ाती तौर पे और मेरे भाई अजहर भाई भी, हमने इस वीडियो की क्रिएशन से पहले भी एक ऑफ द रिकॉर्ड एक दूसरे के साथ ही कंडेमिनेशन भी की है कि हमें कम अज़ कम, और ज़्यादा नहीं जो हम नहीं कर सकते, कम अज़ कम इतना तो ज़रूर करना चाहिए कि अपनी आवाम को मसाइल ज़रूर बात करें, कम अज़ कम इतना ज़रूर कर सकें, रिक्वेस्ट कर लें कि मेहरबानी क्या करें, सोशल मीडिया है, बात निकलती है और सेकंड्स में करोड़ों मील्स का सफ़र तय करती है। कैसे हमारा इमेज जा रहा है उस पे हम लोग ये करें। हमने मजम्मत भी की है और मैं भी कर रहा हूँ और अजहर भाई खुद भी आपके सामने करेंगे, क्योंकि हम हमारे लिए कम अज़ कम ये नापसंदीदा फेल है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और चाहेंगे मुस्तकबिल करीब में इस तरह की अनहेल्थी एक्सरसाइज दोबारा ना हो। इससे ज़्यादा आपके मसाइल हैं, हम जानते हैं, उनको अच्छे तरीके से हाईलाइट करें। आपके पास सोशल मीडिया है, जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लोग आपके साथ कोऑपरेटिव हैं, एक से एक बढ़कर बंदा आपके साथ, आपके शाना बशाना खड़ा है। एक मसला नहीं, 20 मसले हैं, दर्जनों ऐसे मसाइल हैं जो फौरी तवज्जो तलब है, हल तलब है, लेकिन उसका एक क्राइटेरिया है। उस क्राइटेरिया पे अमल करके आप इस चीज़ को अमली जामा पहनाने के लिए ख़ास तौर पे अवाम अपना किरदार अदा करें। अजहर भाई, आप मजम्मत के बारे में अपने मुंह से जो अल्फाज कहना चाहें। बिल्कुल, इस तरह का रवैया किसी भी तरफ से काबिल बर्दाश्त नहीं है। हम तो पहले भी इस पे बात कर चुके हैं कि इखलाक से गिरी हुई बात जो है वो मुहद्दब मुआशरे का वतीरा नहीं होती। सही बात। हमें एक दूसरे का अदब, एहतराम, मलूद खातिर रखते हुए अपने मसाइल को सामने लाना चाहिए। बिल्कुल। और मैं उन लोगों से भी कहूँगा कि जो दावे करते हैं कि अब हमने बहुत कुछ आवाम को दे दिया है, वो भी अपने रवैयों में तब्दीली लाते हुए आवाम के दुख दर्द में शामिल हों। खुद आवाम खुद हाँ, ना कि उनके हवारी। वो खुद जब शामिल होंगे तो ये चीज़ें खुद ब खुद ख़त्म होती आपको नज़र आएंगी। सही बात। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने बहुत सारा अपना कीमती टाइम दिया, हम दोनों भाइयों को सुना। आई होप कि आप मुस्तकबिल में भी हमारी ऐसी वीडियोस को, व्लॉग्स को पसंद करेंगे, देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और हाँ, ख़ास तौर पर ये हमारी आप तक हुज्जत है, आपने अपने फीडबैक से कमेंट्स की सूरत में जहाँ जहाँ पे आपको ये शेयरिंग मिले, कमेंट्स करना है, ख़ास तौर पे अपनी मुस्बत तजावीज़, ताकि हम उसकी रोशनी में
انہی پہ بات کرنے کے لیے نیکسٹ کنٹینٹ ریڈی کر سکیں جس میں آپ کے مسائل بھی ہوں، آپ کی آراء بھی ہوں، آپ کی تجاویز بھی ہوں، اور سب سے بڑی بات آپ کے نام بھی ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ گرد و نواح میں بسنے والی انسانیت کا بھرپور احترام اور خیال رکھیں گے، اور ہاں، ہمارے دونوں بھائیوں کی جانب سے ایک ہی اسٹرانگ میسج، سب سے پہلے اپنا خیال رکھیں گے، اپنا احترام کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ